الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس هدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس. یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں. اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں. ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید. سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں. معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. آمین کہہ دو. اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے اور آپ کو جنت میں جمع فرمائے.
اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے اس پروگرام کا لمحہ لمحہ اللہ ہمارے مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے آمین کہو، دخول جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا انسان جو نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم اور حوا سے اللہ نے پوری کائنات کو آباد فرمایا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے آدمی، کیونکہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ سب سے پہلا اس کائنات کا انسان پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے، آدم۔ اور سب سے آخری نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شک کہو آمینہ کے لال کا امتی بنایا۔ ساری زندگی شکر گزاری میں چلی جائے، عمر نوح مل جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری میں ساری زندگی سجدے میں چلی جائے، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آمینہ کا لال، عبداللہ کا چاند، عبد المطلب کا پوتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرا تمہارا ایمان ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار۔ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتاری، قرآن، جس کو آج میں اور آپ بھول چکے، وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے جڑنے کی برکت سے اس کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار کوہ طور کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے کنویں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار براق کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ یہ اور بات، ہم اپنا مقام بھول چکے، تبھی تو وراثت میں سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے، تبھی تو ننگا ناچ دیکھتے، تبھی تو قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے، تبھی تو ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم پیغمبر، جن کے صدقے میں بولو بے شک اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، وہ میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرا نبی سارے نبیوں کا سردار، قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور یہ امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ
بولو اونچی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ، میرے نبی کی محنت دیکھو، ہمارے نبی نے اس کلمے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے اس پر محنت کی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، ساری کائنات کا اختیار بولو کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ میرے اللہ کے قبضے۔ اجڑوں کو بسانے والا، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو کروڑ پتی کو بھوک کی موت عطا کرے اور چاہے تو فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے۔ رزق دینا، موت دینا، عزت دینا، زندگی دینا، شفا دینا، یہ سارا اختیار صرف اور صرف کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ سب سے توڑ ایک سے جوڑ، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ لیکن صرف اتنا کلمہ لا الہ الا اللہ میرے تمہارے ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا سچا پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا نبیوں کا سلسلہ میں ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا، لا نبی بعدی، ہمارا نبی آخری نبی، یہ قرآن آخری کتاب، یہ امت آخری امت، نہ اب کوئی نئی شریعت آئیں گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے حبیب، میں نے تیرے اوپر اپنا دین مکمل کر لیا، میں نے اپنی نعمتیں تیرے اوپر مکمل کر لی، اور یہ جو دین اسلام ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جو اللہ تعالیٰ کا مجھے پیغام ملا، حکم ملا، میں نے تم تک پہنچا دیا، سارا کا سارا قرآن میں نے امت تک پہنچایا، تمام کی تمام حدیث مبارکہ میں نے امت تک پہنچائی، پوری زندگی کا کردار ہے، خصائل و شمائل، عادات و اخلاق، نمونے کے طور پر میں نے امت کے حوالے کر دیا۔ ایک پوائنٹ ایسا نہیں جہاں میرے نبی نے ہماری رہبری نہ فرمائی ہو۔ استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا، بتاؤ کون مذہب یہاں تک سکھاتا ہے؟ آج نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ نبی کا فرمان سمجھ آتا ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف تلاوت کے لیے سمجھ رکھا ہے، عمل کے لیے نہیں۔ 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، صرف سننے کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں۔ بچپن سے سنتے آئے پیاز کھانا حرام ہے، آج تک کھاتے آ رہے ہیں۔ اس لیے مشکاۃ شریف کتاب الفتن میرے نبی نے فرمایا ایک ٹائم ایسا آئے گا معاشرہ اتنا بگڑے گا، سوسائٹی سماج اتنا بگڑے گا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ 24 گھنٹے گارنٹی نہیں، آج میں اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، حالات اتنے دیگرگو ہو جائیں گے، جنازہ بہت بڑے بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، جنازے کے پیچھے بڑا لمبا چوڑا مجمع ہوگا، لیکن مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، درود شریف پڑھتے پڑھتے موت نہ آئیں گی، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے موت نہ آئیں گی، توبہ استغفار کرتے کرتے موت نہ آئیں گی، ادھر موت کا جھٹکے لگے گا، دوسری طرف کنجری کا گانا نکلے گا۔ ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں نا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، سورہ یاسین سنتے سنتے جاتے ہیں۔
18-20 کچمبر بن جاتا ہے، گانا سنتے سنتے مر گئے، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے کم از کم اس سفر میں نعت ہی سن لیا کرو، گانا سنے بغیر ہمیں منزل نہیں ملتی، سفر طے نہیں ہوتا، بائک پہ گھومتے رہتے ڈٹے ڈال کے۔ گانا سنے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کیوں؟ ہمارے دل میں آج خوف خدا نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر دلوں میں خوف خدا کیسا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کروٹیں بدل رہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے، کسی گزرنے والے نے کہا او فاروق تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، ارے تو جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا، یہ اتنی تنگی میں اتنا کیوں رو رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج فاروق کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ آمین کہو، اللہ قبر کے عذاب سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، میرے نبی نے 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی، فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک مرتی دوسری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان ابن عفان قبرستان میں کھڑے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے، اتنے روئے آنسو داڑھی مبارک سے نیچے ٹپک رہے۔ کسی گزرنے والے نے کہا عثمان تیرا تو اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں ذکر فرمایا، دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، اتنا رونا کیوں آ گیا؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے او لوگو جنت کی بات نہ کرو، آج عثمان کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ خوف۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ قبرستان سے گزرنے لگے، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے اموالکم قسمت، جو مال تم نے جمع کیا تھا، بلیک مارکیٹ کر کر کے جمع کیا تھا، غریبوں کا خون چوس کر جمع کیا تھا، سودی کاروبار کر کر کے مال جمع کیا تھا، اموالکم قسمت، تمہارے مرنے کی دیر تھی وہ سارا رشتہ داروں نے تقسیم کر دیا۔ نساؤکم زوجت، حضرت علی فرمانے لگے جو بیوی تمہارے نکاح میں تھی کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تو مر گیا آج کسی اور کے نکاح میں اسے بھی کہتی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں، بیوی ساتھ نہیں دولت نہیں۔ اس لیے مشکات شریف اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ساتھ آتی ہے قبر تک، 2 واپس آ جاتی، ایک میرے تمہارے قبر میں ساتھ آئیں گے، پیسہ، اولاد اور اچھا عمل۔ اچھا عمل ساتھ آئے گا، پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور اولاد اور رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے، کوئی چیز ساتھ نہ آتی۔ قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن، ذکر رحمان، تختوں کے نیچے یہ کام لگے گا، پراپرٹی جائیداد کوئی کچھ ساتھ نہیں لے جاتا۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سی دینداری ہے؟ 10 افراد گھر میں موجود ہے، سال گزر جاتا ہے قرآن ایک نہیں کھولتا، کون سی دینداری ہے؟ خندق میں 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر قرآن پڑھا، ہزاروں نعمتیں کھاتے، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس لیے کہتا ہوں میرا نبی تمہارا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، کالے گوروں کا نبی، مالداروں کا نبی، غریبوں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، زمین کے ایک ایک ذرے کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، جبرائیل کا نبی، میکائیل کا نبی، اسرافیل کا نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ بولو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، تھوڑا پڑھو، روزانہ پڑھو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو، ظہر کے بعد سورہ مزمل پڑھو، عصر کے بعد سورہ نوح پڑھو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، معمول بناؤ۔
عادت بناؤ. ٹائم نہیں ہے نوجوانوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. پب جی کھیلنے کا ٹائم ہے, انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے. کتنی جگہ دیکھتا ہوں بینچ پر 10 اکٹھے بیٹھے ہوئے الگ الگ موبائل لے کر. کوئی گزرنے والا سلام بھی کرے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی گزرا یہاں سے. سب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ بیٹھے رہتے 1:30 بجے تک 2 بجے تک. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, جوانی برباد ہو گئی. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں عزتیں نیلام کر دی. 3 گھنٹے ماں کو بازار میں جانا ہو شاپنگ کے لیے, کارٹون پکڑا دیتی ہے. بیٹی 3 گھنٹے کارٹون دیکھتی, زندگی کارٹون بنا دی. ماں کو آرام کرنا ہے, ماں کو شاپنگ کرنی ہے, ماں کو بازار جانا ہے, ابو کو دکان پہ جانا ہے, ایک ہی حل نکالا ہے کیا؟ موبائل پکڑا دو, یوٹیوب کھول کے دیکھ. ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, 4 5 سال کے, ان کو شارٹ ویڈیو نہ دکھاؤ وہاں تک ان کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں جاتا. جب تک ان کو موبائل نہ دکھایا جائے وہاں تک ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. ہم نے ماحول بگڑا نہیں, ماحول ہم نے بگاڑا ہے. ماحول کوئی مشین نہیں ہے کہ کہیں سے آ کے ہمارے گھروں میں گھسے گا. ماحول بنایا جاتا ہے, بنتا نہیں ہے. ماحول بگڑتا نہیں ہے, ماحول کو بگاڑا جاتا ہے. ماحول کے بگاڑنے کا ذمہ دار ہم سارے لوگ ہیں. اگر ہماری مسجد ویران ہے, اس کے ذمہ دار ہمارے امام صاحب اور مؤذن صاحب نہیں ہیں. انہوں نے اپنا کام کر لیا, وقت پہ مصلی پہ چڑھ گئے, وقت پہ اذان دے دی, اب صفوں کو پور کرنا ہمارا کام ہے. ایک دن مسلمانوں ہم سب کو مر جانا ہے. میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. کچھ اچھا کام کر کے مرو, نیکیاں کر کے مرو, قرآن کریم پڑھ کے مرو, سجدوں کی موت مانگو. جو ہی اذان سنو فوراً مسجد کا رخ کرو. یہ زندگی نہیں ہے روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جائے, روتے ہوئے آئے تھے ہنستے ہوئے جائے. سارا گھرانہ روتا رہ جائے. انشاءاللہ ایسے عمل کر کے مرو, اللہ باب ریان کھول دے. اور یہ باتیں صحابہ نے فوراً سمجھی تھی. ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ تمہیں اپنی زندگی سے کتنی امید ہے؟ کسی نے کہا مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے, کسی نے کہا مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے, کسی نے کہا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے. آپ نے ٹھنڈا سانس لیا, اپنا قدم مبارک اٹھایا, کہا لوگو جو قدم میں نے اٹھایا ہے تم بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہو, مجھے اتنی بھی امید نہیں. جو قدم میں نے اٹھایا ہے زمین پر رکھوں گا بھی کہ نہیں. ایک جانب سلام پھیرتا ہوں, پتہ نہیں دوسری جانب کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں. جو سانس اندر کو گئی ہو باہر آتی ہے کہ نہیں, جو سانس باہر کو نکلی ہے پتہ نہیں اندر جائے گی بھی کہ نہیں. میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا, مدینہ بھی نرالا, میرے نبی کی بات بھی نرالی, میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. اور صحابہ نے اشاروں پہ جان دے دی, پھر کبھی کسی صحابی نے دنیا سے دل ہی نہیں لگایا. پیسہ پیسہ پیسہ, ہم کہتے ہیں نا موسیٰ پیر عیسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر. بس اپنی پراپرٹی بننی چاہیے. کون سی پراپرٹی ہے؟ تمہاری نہیں ہے, تمہارے وارثوں کا ہے. آج ہی میں نے مشکات شریف میں پڑھایا, ایک حدیث آئی, اللہ کے نبی نے فرمایا جب سکرات میں آتا ہے بندہ موت کے بالکل قریب, تو رشتہ داروں کو بلا کے کہتا ہے اتنا فلانے کا ہے, اتنا فلانے کا, اتنا فلانے کا ہے. پھر آخر میں میرے نبی نے فرمایا یہ فلانے کا ہی تھا, تو کہے یا نہ کہے. اس لیے مرنے کے بعد فرشتے پوچھتے آگے کیا بھیجا ہے, اور رشتہ دار کیا پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے. انگور کا ذائقہ میں معلوم ہے, انناس کا ذائقہ میں معلوم ہے, سیب کا ذائقہ میں معلوم ہے, ہزاروں شربتوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے, ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے, ہزاروں شربتوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے, ہزاروں فروٹوں کے ذائقے ہمیں معلوم ہے. ارے او صورت والو, جاؤ کسی قبرستان میں جا کے کسی مردے سے پوچھ کے آؤ موت کا ذائقہ کتنا شدید ہوتا ہے. 360 رگیں ٹوٹ جاتی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. یہ پنڈلی پنڈلی سے مل جائیں گے، 360 رگیں ٹوٹیں گی. اور پیاس، سکرات کے وقت جو پیاس، میرے نبی نے فرمایا سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ایسے واقعے پر آدمی مر جائے گا، کیا کام آئے گا؟ اچھا عمل، تہجد کے سجدے، قرآن کی تلاوت، ذکر رحمان. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. آمین کو زور سے آمین کو. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے. جیسے یہ موقع ہے نا، حاجی لوگ جاتے، بہت سارے لوگ گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، قوت دے، تندرستی دے. اور جو لوگ نہیں گئے، جن کے دلوں میں ارمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب میسر فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے. دین سیکھو مسلمان، نوجوانوں سے کہتا ہوں، قرآن نہیں آتا سیکھو. لندن جانا ہو، کینیڈا جانا ہو، فلانا ایجنٹ اچھا ہے، فلانا ایجنٹ اچھا ہے، کتنے پھیرے مارتے ایجنٹوں کے، کہیں فائل ریجیکٹ نہ ہو جائے. کبھی کسی مولوی کا پھیرا لگایا، تیہ چیک کرائی؟ کبھی کسی مولوی کا پھیرا لگایا، سورہ فاتحہ چیک کرائی؟ سالوں سے وہی 4 رکعت میں قل واللہ چلتی ہے. کہیں ایسا نہیں کہ اتحیات غلط ہوئی تو کہیں نماز کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے. کیا پرواہ ہے؟ بیٹے بڑے اچھے ہیں، مریں گے، سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ادھر ریان کھلے گا دروازہ، ہزاروں حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. یہاں سے اگر بیرونی ممالک میں کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، یہاں کا بود و باش کیسا ہے، یہاں کی لینگویج کیسی ہے. لندن جانا ہو تو 1 سال پہلے یہاں وہ انگلش سیکھنے جاتا ہے کہ انگلش بولوں گا وہاں جا کے، نائس ٹو میٹ یو. تو لگنا چاہے کہ نہیں یہ بھی فورن سے، کینیڈا سے یہاں آیا ہے، انڈیا سے نہیں آیا ہے. سیکھتے ہیں نا. اللہ کے دربار میں یوں ہی بن سیکھ کے کھڑے ہو جاتے. جو بچپن میں سیکھا وہی بس کافی ہے، یہی جنت کے لیے. کبھی آگے نہیں بڑھے دین میں، وہیں کے وہیں پڑے ہوئے. حالانکہ ہم جس کے دربار میں جاتے نا نماز پڑھنے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ فرماتا ہے یہ میرا دربار میں احکم الحاکمین ہوں. سنبھل کے آ، ہوش میں آ، واللہ عزیز ذو انتقام. غلطیاں کرے گا، انتقام لینا میں اچھی طرح جانتا ہوں. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اگر یہ تمہاری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کو میرے حوالے کرو، میں جانوں پھر یہ جان جائیں. عمرہ میں جاتے، جیسے عمرہ فیشن بنا ہوا ہے، جیسے ساپوتارہ جا رہا ہو، کتنا شور کرتے نا. حج کو جاتے، کچھ سکے بغیر لاکھ، 8 لاکھ 10 لاکھ برباد کر دیتے. ڈھنگ کی لبیک نہیں سیکھتے، وہ جیسے لوگ پیچھے جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. قبول کرنا، بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. اللہ قبول فرماتا ہے منظور. اللہ ہماری نماز عمرہ قبول فرمائے، آمین کہو. لیکن سیکھنا ہمارا کام ہے، سیکھنا ہمارا کام ہے. کتنی مبارک جگہوں پہ جاتے بن سکھے مسلمانوں، تو شرمندگی کی بات ہے. 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ کی طرف ایک نظر ڈالنا ایک طرف. اتنی مبارک جگہ ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ کی طرف ایک نظر ڈالنا ایک طرف. جب کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میرا دایاں ہاتھ چوم لیا. پھر مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے، روتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. پھر مقام ملتزم پہ لپٹ کے روتا ہے، مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑ کے سب کچھ مانگ لیا. اور اتنی مبارک جگہ ابراہیم خلیل اللہ سے بنوایا، اسماعیل ذبیح اللہ سے بنوایا. بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، مزدور اسماعیل ذبیح اللہ. جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ، جس کا بن رہا ہے وہ اللہ. بتاؤ ان کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
الدین. اللہ فرماتا ہے روئے زمین پر سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، احترام والا بنایا، نام جس کا میں نے مکہ رکھا، تمام دنیا والوں کے لیے میں نے ہدایت کا مرکز بنایا بیت اللہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک مختصر قصہ سناتا ہوں. جن کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں تھے، ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کر چل رہے تھے. ایک نوجوان کو دیکھا مالک بن دینار نے جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ ہیں، گھسٹ گھسٹ کر زمین پہ چل رہا ہے. وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا جیسے چہرے پہ کسی نے انار نچوڑ لیا ہو، چاند اتر کے آیا ہو. ایک ہی کرتا ہے بدن پر، وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا ہے. وہ جا رہا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. ہم تو جائیں نا، عمرہ میں جانا ہو، حج میں جانا ہو، کتنے انتظام کرتے ہیں. حج میں جانا ہو تو 2 مہینے دعوتیں چلتی، اور اگر مان لو بعد میں ریجیکٹ ہو جائے تو ہفتے تک بازار میں نہیں آتے. تو دعوتیں کھائی ہے، لوگ پوچھتے دعوتیں کھائی تھی، حج کو نہیں گئے. اتنے انتظام ہوتے ہیں کہ 1-2 گاڑی تو مشکل سے 3-4 گاڑیاں کرنی پڑتی ہے. اگر 2 حجی کو جانا ہو اتنا سامان لے کے جانا پڑتا ہے. حالانکہ جو حج کے لیے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. جس کا میزبان اللہ ہو وہ انتظام کرے گا، ہمیں انتظام کرنا ہے. اور ایک بیماری ہے، ہم تو ساری زندگی کہتے ہیں مدینہ مدینہ، اور امام صاحب سے دعا کراتے مول صاحب ویزا لگایا، حج کو جا رہا ہوں دعا کرو صحیح سلامت واپس آ جاؤ. ارے مر جاؤ وہاں جیسے روزانہ بمباری ہو رہی ہو وہاں. اچھا ہے وہیں مر جائے. امام صاحب سے یہ دعا کر دو، مولانا دعا کرو جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ، واپس آؤ ہی نہیں. روتے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، کتنے دب کے مر جاتے، دعا فرما جلدی سے صحیح سلامت واپس آ جاؤں. وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو شہادت کی موت مانگتا تھا، مدینے کی موت مانگتا تھا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. ہر نماز کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا اللہ مجھے ایسی موت دے، در تیرا سر میرا دل، میرا گھر تیرا تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی. اور دوسری دعا مانگتے تھے اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہ العالمین کہیں ادھر ادھر موت نہ دینا، میری تمنا ہے مجھے ایسی موت دے جب میرا دل کرے ان کا دیدار کرو، ان کا دل کرے میرا دیدار کرے. روزے رسول میں مدفون ہے عمر ابن الخطاب. مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک مبارکہ پڑھائی. مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا. حکومت والوں نے قبر بنائی، آواز آئی او زکریا تیرے مقدر پہ میں قربان ہو جاؤں. کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ صحن میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا. او زکریا مدینہ منورہ میں موت آئی، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے. حکومت والوں نے قبر بنائی، اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنی بندہ نوازی فرمائی. آواز آئی او زکریا تو نے فضائل کی کتابیں لکھی، ساری زندگی میرے پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، لاکھوں بے نمازی بن گئے، لاکھوں بے دیندار بن گئے. آجا میں تجھے دنیائی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی. او نبی کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ بتاؤ تمہارے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سوئے ہوئے. حضرت طلحہ حضرت زبیر بتاؤ تمہارے آس پاس کون سویا ہوا ہے؟ کہا یہ مولانا مظفر حسین کاندلوی سوئے ہوئے ہیں. نبی کے دوہرے داماد عثمان بن عفان بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ کہا یہ مولانا بدر الدین میرٹھی سوئے ہوئے ہیں. ہماری طرح انسان تھے، شادی بھی ہوتی تھی، اولاد بھی تھی، بھوک بھی ستاتی تھی، پیاس بھی ستاتی، مرض بھی وابستہ ہوتا تھا، لیکن دنیا و ما فیہا سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی. آج ہم نے یہ اکابر دیوبند کو ہم نے بلا دیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے گئے. ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، کہنے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دے. کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1300 کتابیں لکھی اپنے ہاتھ سے،
اور امت کے حوالے کر کے کہا جاؤ پڑھو، اس پہ عمل کرو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی چھاونی بنائی، کسی انگریز کو جا کے کسی نے چگلی کی کہ وہ تمہارے خلاف منصوبے بناتا ہے، تو کسی انگریز گورنر نے کسی انگریز کو مولوی کا لباس پہنا کے سبق میں بٹھا دیا، 3 گھنٹے مولانا کا سبق سنا، پھر وہ انگریز چیلا آ کے اپنے گورنر سے کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ چہرہ جھٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مالٹے کی جیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مکئی پیس پیس کر قرآن پڑھا۔ آج ہم اسی والی مسجد میں سورہ کہف پڑھنے کو تیار رہیں گے۔ برف باری، چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، حضرت مدنی اونٹھے لیٹے ہوئے لوٹا پیٹ میں دبا کر، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا نوجوان آرام کرنا ہے تو سیدھا لیٹ جا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی علاقے میں مالٹے میں برف باری چل رہی ہے، آپ صبح میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وضو بناتے، چکیاں چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ورم آ گیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوٹا دبا کے سویا ہوں تاکہ تھوڑا سا پانی گرم ہو جائے، کل آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، یہ گرم پانی پیش کروں گا، اس سے وضو بنا کر آپ قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کون مقابلہ کرے نہ قادر۔ اس ساری زندگی انہوں نے انگریزوں سے دشمنی کی، ہم انگریزوں سے دوستی کرتے، بال کٹواتے انگریز جیسے، ہم گھروں میں بچوں کے بال کٹواتے، دیکھو یہ ماں پڑوسن کو بلا کے کہتی ہے دیکھ میرا بیٹا کیسے ہینڈسم لگ رہا ہے، مائیکل جیکسن، یہ کٹوا کے ہینڈسم ہو گیا۔ حرام، مشکات میں میرے نبی نے کہا حرام، جس چیز کو میرے نبی نے حرام کہا ہم اسے ہینڈسم کہتے ہیں، بہت ایمان کا خطرہ ہے مسلمان، جس کو حرام کہا ہے ہم اس میں تعریف ڈھونڈتے ہیں۔ جمعہ میں آئے گا نا یہاں یہ پھٹا ہوا یہاں رومال باندھے گا، یہ پھٹا ہوا کیوں پہنتا ہے بھائی؟ جمعہ میں آتے ہیں پاتلون نیچے سے پینٹ چڑھاتے، یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں، یہ تو 24 گھنٹے جتنا حصہ نیچے جائے گا ٹخنوں سے جہنم کی آگ میں جلے گا، حدیث میں۔ بال کٹوا انگریز، ارے غیروں کی غلامی کر کے خوش ہوتے ہو، اللہ مسلمان بنا کے مارے گا۔ دو 3 بجے تک ہم کیا کرتے ہیں مسلمان؟ پڑھتے ہیں قرآن، ٹائم نہیں ہے۔ 300-400 روپے کا روزانہ پیٹرول یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے ادھر ادھر کے چکر لگانے میں، کوئی کام کا نہیں، فضول۔ پیسے بہت ہے نا، اڑائے کہاں؟ وقت بہت ہے، کہاں صرف کیا جائے، وقت کہاں چلایا جائے، وقت کہاں گزارا جائے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کو پوچھا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں؟ بخارا سے۔ کہا کب سے چلا ہے؟ کہاں 7 سال ہو گئے، 8واں لگا ہوا ہے۔ اسی حال میں؟ کہاں اسی حال میں۔ تجھے کون کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ وہ کہنے لگا والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی میرا اللہ مجھے تندرستی عطا کرتا ہے۔ کہا 2-4 منٹ میرے پاس بیٹھ جا، چل ہم گفتگو کرتے۔ وہ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار تیرے سے بات کرنے میں یہ جو 2-4 منٹ برباد ہوا مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، کاش کہ تیرے ساتھ بات نہ کرتا، 2-4 قدم اور چل کر میں اپنے یار کے قریب پہنچ جاتا۔ مالک بن دینار فرماتے اسی سال میں بھی حج کو گیا، میں نے مینا میں بہت بڑا مجمع دیکھا، مجمع کو چیر کر میں جب پاس گیا تو وہی نوجوان تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا الہ العالمین میں غریب ہوں مسکین ہوں، آج کوئی بکرے کی قربانی دے گا، آج کوئی دمبے کی قربانی دے گا، آج کوئی بڑے جانور کی قربانی دے گا، آج کوئی اونٹ کی قربانی دے گا، میرے پاس جان کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں، میری قربانی قبول فرما۔ فوراً چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ یہ مبارک جگہ، پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے ان جگہوں پہ موت مانگتے تھے، اور حدیث میں من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے مزدور دیکھو ابراہیم خلیل اللہ، مستری دیکھو اسماعیل ذبیح اللہ، جس کا بن رہا ہے وہ اللہ، جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔
اور بنوایا کس سے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ کا نام تھا آزر، کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست نہیں تھا، بت گھر تھا جن کے گھر میں مورتیاں بنتی تھی، مشرک تھا۔ شرک تو ہمارے علاقوں میں بہت ہوتا ہے، دکان نہیں چلتی کہاں تعویذ بناؤ، ہیں ادھر ادھر پھانپے مارتے ہیں نا، ادھر ادھر تانترک باباوں کے پاس۔ کچھ نہیں ہوتا کسی سے، کس سے جب تک بلا واسطہ کام ہوتا ہو نا، واسطہ نہ بناؤ۔ خواتین کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، قبروں سے مانگتے، جاب دے دو، ترقی دے دو، عزت دے دو، روزی دے دو، لمبی زندگی دے دو۔ یہ کیسے مر گیا؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم بلاؤں گے تمہارا جواب نہ دیں گے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ تعالیٰ ہم جنہیں پکارتے ہیں نا، اللہ انہیں بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم ان کو کہہ کر گئے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری پوجا کرنا۔ وہ سارے قیامت والے دن انکار کر دیں گے، ہم نے تو کبھی ایسی تبلیغ نہیں کی، یہ بھی مارے جائیں گے، یہ بھی مارے جائیں گے۔ قطمیر قرآن میں ایک لفظ ہے، کھجور کی گٹلی میں بیچ میں ایک سفید دھاگا نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم جاب مانگتے ہو، یہ تو کھجور کی گٹلی کا دھاگا بھی نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے مورتیاں دے دی ٹوکری میں بھر کر، کہاں جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ اب ابراہیم نبی ہے، یہ کام کیسے کر سکتے؟ لیکن باپ کا حکم تھا تو ٹوکری اٹھا کے بازار میں آئے اور آواز لگائی خداؤں کو بیچنے آیا ہوں، جس کو خریدنا آ کے لے جاؤ، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ہے جھوٹے۔ اب کون خریدے گا جب خریدنے بیچنے والا ہی کہہ رہا ہے سارے جھوٹے؟ وہی ٹوکری اٹھا کے شام کو گھر لے آئے، آزر کو آگ لگ گئی، منڈی ڈاؤن ہو گئی، خریدار ختم ہو گئے، یہ سارا کا سارا ویسا اٹھا کے لے آئے۔ کہا جب بیچنے والا ہی نہیں چاہتا تو کون خریدے گا؟ قرآن میں قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر کہنے لگا ابراہیم تو میرے خداؤں سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ تو میرے خداؤں سے بے رغبتی کا برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا پتھر مار مار کے میں تجھے ہلاک کر دوں گا، جا میرے گھر سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ ابا میں جا رہا ہوں، یہ آخری سلام، اب میں اپنی شکل تجھے نہیں دکھاؤں گا، لیکن ہاں تو میرا باپ ہے، میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، تیری پرواہ نہیں ہے، میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ اب جہاں سے نکلے نا، وہ علاقہ جہاں راستہ بیچ میں آتا تھا وہ ڈاکوؤں کا راستہ تھا۔ علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کر اس سے بدتمیزی کرتا تھا۔ لیڈر اور پیسہ، عہدہ، کرسی اور پیسہ، یہ گناہ بہت کراتا ہے۔ اس کا نشہ چڑھتا ہے نا، آدمی جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ کرسی کا نشہ اور پیسوں کا نشہ آدمی کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ پیسہ ہے، اچھا استعمال ہے تو پھر وبال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہنوں کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، بیوی کا خیال رکھو، بچوں پہ خرچ کرو۔ ہم نہیں کہتے بخیل بن جاؤ، بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو ساری زندگی غریبوں جیسی گزارتا ہے اور حساب رئیسوں جیسا دے گا۔ بھی بچوں پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو۔ انفاق کا حکم ہے، اسراف کا حکم نہیں ہے۔ انفاق خرچ کرنا، اسراف فضول خرچی کرنا۔ اگر انفاق کو اسراف پہ لے آئے تو اللہ امساک لے آئے گا، روک لے گا۔ پیسوں ہی سے تو عمرہ میں جایا جاتا ہے، پیسوں ہی سے تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے، پیسوں ہی سے تو حج کو جایا جاتا ہے۔ پیسہ وبال نہیں، اس کا غلط استعمال وبال ہے۔ عہدہ مل جائے اس کا غلط یوز کرنا تو یہ عہدہ وبال ہے۔ اگر صحیح سمجھ ہو اور صحیح انتظام ہو تو پھر یہ عہدہ اسے مبارک ہے۔ اب بیچ میں جو علاقہ آتا تھا
جو بادشاہ تھا، اب سارا، حضرت سارا جس کے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوئے اور اسحاق کے نسل سے 70,000 انبیاء پیدا ہوئے، سارا بہت خوبصورت تھی. تو اس بادشاہ کے سپاہیوں نے سارا کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے. حضرت ابراہیم کو بڑی تشویش ہوئی، سجدے میں چلے گئے، کہا مولا میری بیوی کی عزت کی حفاظت فرما. وہ بادشاہ نے سارا کی طرف دیکھا، نبی کی بیوی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی. ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو سارا کہنے لگی رک، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. تو اجازت دے دی، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئی. کہا الہ العالمین میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو، تو علی کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کا نظام تو ہی تنہا چلانے والا ہے. میری عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، اس لیے کہ میری عزت میری نہیں تیرے خلیل کی ہے، اور تیرے خلیل کی عزت تیری عزت ہے. جیسے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، ہاتھ میں لقوہ پڑ گیا. ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں نہیں. بولو کس کے قبضے میں؟ تو چلتے چلتے روح نکل جاتی ہے، لقوہ پڑ جائے. رات کو چائے پی، صبح میں پیرالیسس ہو گیا. رات کو تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صبح میں ایک حصہ کام نہیں کرتا، ایک حصے میں لقوہ پڑا ہوا ہے. ہاتھ میں لقوہ. تو وہ بادشاہ سوچنے لگا یہ تو انسان کی شکل میں کوئی ولیہ ہے. تو منت سماجت کرنے لگا مجھے معاف کر دے، اب ایسا ارادہ نہ کروں گا، دعا کر دے میرے لیے. دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر واپس مستی سوجی، پھر واپس ہاتھ بڑھایا، واپس لقوہ پڑ گیا. پیغمبر کا سارا گھرانہ اخلاق حمیدہ کا حامل ہوتا ہے. ہم سے کوئی دوبارہ معافی منگوائے تو ہم کہیں گے چل راستہ پکڑ، اب معاف نہیں کروں گا. دوبارہ معافی مانگی، پھر معاف کر دیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہوا. تیسری دفعہ معافی مانگی، تیسری دفعہ ارادہ کیا، ہاتھ میں لقوہ پڑا، تیسری دفعہ معافی مانگی، تیسری دفعہ معاف کر دیا. پھر احساس ہوا کہ یہ انسان کی شکل میں کوئی ولیہ ہے، یہ عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میرے رب کا پروگرام تھا. یہاں اس کے یہاں ایک کنیز ہے جس کا نام حاجرہ ہے، آج تک کسی اجنبی کی اس پر نظر نہیں پڑی. میں اس کو ہدیے میں دلوا کر اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے اپنے حبیب کی نسلی طور پر بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. جب سارا جانے لگی تو کہا کنیز باندی کو بھی لے جاؤ، یہ بھی تمہاری خدمت میں کام لگیں گی. بعد میں حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی اور پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے. اسماعیل بڑے حسین تھے، اور کیوں خوبصورت نہ ہو جن کی پیشانی پہ میرے نبی کا نور نبوت چمک رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا. اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے. بولو آمین. ہم بہت کچے ہیں مسلمان، ہمارا پرچہ پہلے ہی سے صاف ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اور اب کی آزمائش پہ کھرے اترے. ہم پھسل جاتے، نبی نہیں پھسلتا، کیونکہ نبی پھسلے نا تو رب پہ الزام آتا ہے. اللہ ایسے موقع پہ انبیاء کی دستگیری فرماتا ہے. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. اپنے بیوی بچے کو لقودق صحرا میں چھوڑ کے آؤ، جہاں انسان چرند پرند گھاس تنگ کا نام و نشان نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو اور ہاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور دور دراز لقودق صحرا جنگل میں چھوڑ دیا. جب واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم ہمیں چھوڑ کر تنہا یہاں تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ملا ہے؟ اتنا کہہ دیتے ہاں اللہ کا حکم ملا ہے تو کیا خرابی تھی. لیکن پیغمبر اپنی مرضی کے، اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی سے بھی گفتگو نہیں کرتا، تبھی تو امتحان پورا ہوتا. پیغمبر اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا. آج کا نوجوان انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے بات کرتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، ارشاد فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کسی کی بیٹی کی آبرو کو لوٹے گا، جب تک اس کی بیٹی کی عزت برباد نہ ہو جائے وہاں تک موت نہ آئے گی. جو کسی کی بہن کی آبرو پہ حملہ کرے گا، جو کسی کی بہن کی عزت پہ حملہ کرے گا، جب تک اس کی بہن کی عزت برباد نہ ہو جائے وہاں تک موت نہ آئے گی. شریعت میں ڈھیل ہے، قدرت میں ڈھیل نہیں ہے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شریعت میں ڈھیل ہے.
नेचर में, कुदरत में ढील नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाप को गाली दोगे, बेटा गाली देगा। माँ को धक्का दोगे, बेटा घर से तुम्हें निकालेगा। कुदरत का निज़ाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुकाफात अमल है, गेंद की तरह दूसरे की बेटी की इज्जत बर्बाद करोगे तुम्हारे घर में ये होगा। किसी की बीवी की इज्जत बर्बाद करोगे, ये तुम्हारी बीवी के साथ होगा। मुकाफात अमल है। शरीयत में ढील हो सकती है, कुदरत के निजाम में कभी ढील नहीं होती। माँ बाप को नहीं संभालोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं संभालेंगे। फिर चाहे लाख तावीज़ें बनवा लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इतना कह देते हाँ अल्लाह का हुक्म मिला है, क्या खराबी थी? फिर पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो गर्दन हिलाकर कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। वो माई का ईमान देखो, हम 4 नमाज क्या पढ़े, सारी दुनिया बेनमाज नजर आती है। थोड़ा सा चंदा दे देते हैं ना मस्जिद मदरसे में, सीना चौड़ा करके चलते, जन्नत के ठेकेदार हो। आज पता ना चलेगा, कल रूह निकलेंगी या अल्लाह के सामने पेशी होंगी, तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। इसी को मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान ये खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान ये खंजर दर बगल, वार करने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आजा बाज आजा ए बद अमल। मौत आए उससे पहले पहले ये सारी बात, शैतान से डरना है। ये हर मोड़ पे हमें वर्गलाता है, फुसलाता है, बहकाता है कि ये सिरात मुस्तकीम से हट जाए। नमाज पढ़ते क्यों घमंड, किसके लिए पढ़ते? बोलो ऊंची बोलो, अल्लाह के लिए पढ़ते, किसी को दिखलाने के लिए पढ़ते। जैसे बकरे लाते हैं ना दिखलाने के लिए, 3-3 4-4 लाख के। रियाकारी आ गई ना, बकरा अल्लाह मुंह पे मार देगा। वो बताता हूं, अभी आएगा आगे वाला किस्सा, फिर बात खत्म कर दूंगा। कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह का हुक्म, इज़न ला युज़ीउना, पल्ला छोड़ दिया, कहा जाओ खैर से जाओ। अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। लकोदक सहारा में दूर दूर तक चरिंद परिंद, पानी का नामो निशान नहीं। अपनी बीवी बच्चे को छोड़ देना कोई तमाशा तो था नहीं। जब बीवी बच्चे आंखों से दूर हो गए, सजदे शुक्र बजाला, इब्राहिम खलीलुल्लाह इलाहुल आलमीन, तूने मुझे हिम्मत दी, तेरे इम्तिहान में मैं पूरा उतरा, मेरी बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा। थोड़ा सा पानी था, थोड़ी सी खजूरें थी, वो 2-3 दिन में खत्म हो गया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास ने तड़पाया, एड़िया रगड़ने लगे, सफा मरवा के चक्कर हाजरा ने काटे, 2 पत्थर खड़े किए, एक पत्थर की छांव में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लिटाया। कभी सफा पहाड़ी पे दौड़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे दौड़ती है, 7-7 चक्कर लगाए, कहीं पानी मिल जाए, मेरे बेटे की प्यास बुझ जाएंगी। किसी के 500 साल के सजदे रद, किसी के लाखों रुपये का सदका रद। हाजरा तेरी चाल मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, तेरे बाद नबी भी क्यों न गो, पैगंबर भी क्यों न गो, रसूल भी क्यों न गो, वली भी क्यों न गो, कुतुब अब्दाल भी क्यों न गो। ओ हाजरा, जब तक तेरी चाल चल के न दिखाएगा, मैं किसी का हज मंजूर नहीं करूंगा। हम जाते हैं चक्कर लगाते हैं, सुन्नत हाजरा है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने एड़ी रगड़ी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। आज तक हम जमजम पीते हैं कि नहीं? इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। 40 दिन खाना ना खाओ, सिर्फ जमजम पीते रहो। किताबों में लिखा है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 100 साल पहले किसी ने हज किया, वो ड्रम खोल के देख लो, अगर आज जमजम है, न बदबू आती है, न बदबू आती है, न कीड़ा पड़ता है, न पानी में से कोई ताफुन निकलता है, कोई बदबू फूटती है। ऐसा है जैसे 100 साल पहले लाया था, आज ड्रम देख लो वैसा का वैसा मिलेगा। हमारे मटके का पानी हफ्ते में गंदा हो जाता है। इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। फिर 5-6 साल की उम्र हुई इस्माइल ज़बीहुल्लाह की, तो अल्लाह ताला ने एक और इम्तिहान लेना चाहा कि अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाओ। कौन बाप अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाएगा? ये कोई कम इम्तिहान था? फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।
چھری لی، گلے میں چھری، ارے بغل میں چھری دبائی، رسی لی اور اپنے بیٹے سے کہا چل دوست کی ملاقات کر کے آتے۔ اور شیطان کو کھجلی ہوئی، اب تک بکرے ذبح ہوتے، پیسے خیرات ہوتے، اب تو بچے بھی نکلنے لگے اللہ کے راستے میں، میرا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ تو روکنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے شیطان آیا ہاجرہ کے پاس، ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں لاٹھی، سر پہ امامہ، لمبا سا کرتا، پیر بن کے آیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے عورتیں پیروں کو زیادہ مانتی ہے، قرآن کو نہیں مانتی، ورنہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے آتا ہے۔ شیطان آیا نا اور ہاجرہ کے پاس گیا، ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا، سارا کے پاس، جہاں جہاں خواتین کے پاس شیطان کا جانا ثابت ہے وہاں پیروں کی شکل میں ہی گیا ہے، بڑا لمبا سا پیر بن کر۔ ہاجرہ سے آ کے پوچھا تیرا بیٹا کہاں ہے، تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہا بیٹا گیا ہے باپ کے ساتھ اپنے دوست کی ملاقات کے لیے۔ کہاں دوست کی ملاقات کے لیے نہیں گیا، وہ تو اس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے لے گیا ہے۔ کہاں کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ کہاں وہ بھی تو مجبور ہے۔ کہاں کیا مجبوری؟ کہاں تیرے رب کا حکم ملا ہے۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہاں تیرے رب کا حکم ملا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 100 اسماعیل ہوتے اللہ کا حکم ملتا میں سارے اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ افسوس اس بات کا ہے او ابراہیم خلیل اللہ، اور ذات سمجھ کر مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے بھی ساتھ لے چلتا، جب تو میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا میں جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ افسوس اس بات کا ہے مجھے عورت سمجھ کے پیچھے کیوں چھوڑا؟ شیطان سوچنے لگا یہاں تو کام نہیں، کنکر مار کے وہاں سے دھکا دے دیا۔ دوسرے نمبر پر آئے اسماعیل کے پاس، کہاں جا رہے بیٹا؟ کہاں ابو کے ساتھ جا دوست کی ملاقات کے لیے۔ کہاں کوئی دوست ووست نہیں ہے تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ کہاں کیوں باپ ذبح کرے گا؟ تیرے رب کا حکم ملا ہے۔ کہاں یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہوتی رب کا حکم ہوتا ایک کے بعد اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، اس کو بھی کنکر مار کے ہٹا دیا۔ تیسرے نمبر پہ آیا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، کہاں شرم کرو، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، اکلوتا سہارا ہے بڑھاپے کا، 100 بکرے دے دو، 100 دمبے دے دو، بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اس کو بھی کنکر مار کے دھکا دے دیا۔ ابراہیم سوچنے لگے کرنا وہی ہے جو رب کا حکم ملا ہے، چلو ایک دفعہ بچے سے تو پوچھ لوں۔ تو پھر بیٹے سے پوچھا یا ابت افعل ما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب میں تیرے گلے پہ چھری چلاتا ہوں، بتا اس بات میں، اس خواب میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن ابا جان میرا ایک پروگرام ہے۔ کیا پروگرام ہے؟ کہا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دینا، مجھے اوندا لٹا دینا۔ فلما تجلہ للجبین، قرآن میں ہے، اس پروگرام کی گواہی قرآن نے دی۔ اوندا لٹا، کہاں بیٹا کیوں اوندا لٹانا ہے، کیوں پٹی باندھنی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی نظر ٹکرائے، آپ کا پیدری شفقت جوش مارے، کہیں آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے۔ پٹی باندھی، اوندا لٹایا، چھری چلائی، چھری چلی نہیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا رکو، کہاں کیا بات ہے؟ اللہ کو یوں ہی پسند ہے باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے اور گلا کٹ جائے، پٹی نکال دو سیدھا لٹا دو۔ پٹی نکالی، سیدھا لٹایا، چھری چلائی، چھری نہیں چلی۔ پھر چھری سے پوچھا لم تقطعی یا سکین، چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی الجلیل یأمرنی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے ذبح ہو جا، جلیل کہتا ہے خبردار اقبال بھی ذبح کیا ہے۔ کہاں ابا جان گلی چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا زور دے دو، گلا کٹ جائے گا۔ یہ بھی کیا پھر بھی گلا نہیں کٹا، آن کی آن میں اللہ نے دمبا بھیج دیا، پھر اس کو ذبح کیا۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ میرے آپ کو اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنے بڑے نبی کا امتی بنایا۔ کہاں بعد میں میرے نبی کا امتی کوئی بکرا ذبح کرے گا، کوئی دمبا ذبح کرے گا، کوئی بھینس ذبح کرے گا، کوئی اور جانور ذبح کرے گا، کوئی اونٹ ذبح کرے گا، میں ثواب امت محمدیہ کو اتنا ہی دوں گا جتنا اسماعیل کے ذبح کرنے پر ابراہیم کو دے رہا ہوں۔ تو سنت ابراہیمی ہے، قربانی واجب ہے تو قربانی، ہم گند کی وجہ سے قربانی نہیں دیتے، نہیں، گھر بہت گندا ہوتا ہے، دیواریں خون آلود ہو جاتی ہے۔
تو ریاکاری کتنی ہے. اللہ کا نام لکھا ہو نا کسی بکرے پہ 5 لاکھ روپئے. یہ مولوی 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے, کتنے نام اللہ کے روزانہ زبان, پورا قرآن سینے میں, 8,000 تنخواہ ہے. بکروں پہ 5 لاکھ دے دیتے امام صاحب, 8,000 پہ رکے ہوئے. اور 1 سیکنڈ کے برابر, ایک رتی کے برابر ریاکاری آ گئی, 5 لاکھ کا بکرا اللہ آگ لگا دے گا اللہ. اور شکر کرو آگ نہیں آتی. قربانی تو پہلے نبیوں پر بھی تھی لیکن وہ کھا نہیں سکتے تھے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ ذبح خود کرو, کھا بھی جاؤ. پورا کا پورا کھا سکتے, مستحب ہے 3 حصے کرنا, واجب فرض بھی نہیں ہے. پہلے نبیوں کی امتوں پہ قربانی ذبح کرتے, آگ آتی, آگ جلاتی, سمجھ لو قربانی قبول. اگر آگ نہ آتی سمجھ لو قربانی مردود. آج یہ سسٹم ہوتا, آگ آتی ہی نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. خون نالیوں میں چلا جاتا ہے, چمڑے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, گوشت فریز میں چلا جاتا ہے. اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے یہاں میرے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. قربانی کرو اللہ کے لیے کرو, دکھلاوے کے لیے نہیں کہ میرا بکرا فون پہ اسٹیٹس رکھتے, میرا بکرا دیکھ کے آؤ, میں راجستھان سے منگوایا 2.5 لاکھ کا. اچھا ہو, ہم نہیں کہتے دبلا پتلا ہو, مکان اچھا ہو, دکان اچھی ہو, اولاد اچھی ہو, کپڑے اچھے ہو, جوتے اچھے ہو, بکرا بھی اچھا ہونا چاہے, لیکن اتنا مہنگا بھی نہ لاؤ. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ, اتنے میں تو کتنے بکرے آ سکتے, کتنے مرحومین کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے, کتنے مرحومین کی حصے. اور یوں بھی نہیں کہتا دبلے پتلے 8,000 کے لاؤ, وہ بھی لاتے ہیں نا 8,000 کے. پھر پوچھتے مول صاحب دیکھو پل صراط پہ چلے گا, مشکل سے وہاں سے یہاں تک آیا ہے, 8-8 کلو کے لاتے نا, ہم وہ بھی نہیں کہتے. متوسط درجے کا 28-30 ہزار کا لاؤ, نہ 1 لاکھ کا, نہ 8,000 کا, بیچ والا لاؤ. کون انکار کرتا ہے؟ اگر ریاکاری آ گئی اللہ ایسے قربانی کو آگ لگا دے گا, کوئی کام کی نہیں. 3 حصے بناؤ, ایک رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا, اور ایک اپنے لیے رکھو. تینوں اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے, کوئی مذمت نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن انسانیت یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھایا ہمارا بغل والا دال چاول کھائے, یہ تو انسانیت نہیں ہے. اور جہاں سے قربانی کا گوشت آتا ہے وہاں نہ دو, چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں, انسانیت بتا رہا ہوں. اس سے بہتر ہے ان غریب کو دو کہ جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے, حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے گھر جا رہا ہوں. میں بھی آپ کے گھر جا رہا ہوں, لاؤ آپ کی پیلی تھیلی مجھے دے دو, میری کالی والی لے جاؤ. کیوں دے؟ جن کے گھر 2-2 3-3 بکرے ان کو کیوں دے؟ جن کے گھر قربانی نہیں انہیں دو, ان کا چولہا جلے گا, اللہ تمہاری دنیا جنت بنا دے گا. مالدار تو روزانہ کھا سکتے, بکرا کھانا چاہے تو. غریب کو آس ہوتی ہے کہ بقرہ عید کا دن آئے گا, اگر اس دن بھی وہ لوگ نہیں کھا سکتے تو پھر یہ عید کیسی رہی کہ ہم منا رہے ہیں وہ محروم ہے. ہمارے نبی نے تو یہ نہیں سکھایا. پڑوسی بھوکا سو جائے, کہاں نماز قبول نہیں ہوتی. بے شمار مکان ایسے ملیں گے 8-8 بکرے ذبح ہو رہے, پڑوسی کے گھر میں ایک بوٹی نہیں پہنچتی. یہ تو نہیں سکھایا, یہ دین محمدی نہیں ہے. غریبوں کو گوشت پہنچاؤ. اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرو. فاطمہ کو میرا نبی کھڑا کر دیتا تھا, ہمارے نبی کہتے فاطمہ ادھر آؤ, تمہارے نام کی قربانی ہو رہی ہے. فاطمہ دیکھتی تھی, انہیں قربانی کرواتے تھے ان کے سامنے, تاکہ اندر بزدلی نہ آئے. تو سارا کسائی کو ہی کر دیتے, بھئی تو ہی سب کر کے, کلیجہ سب سے پہلے نکال کے دے دے, چل جلدی جلدی. مسلمانوں, قربانی سنت ابراہیمی ہے, ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. اب جو موسم آئے گا, اور ایک بات بتاتا ہوں, پاکی کا خیال رکھے مسلمان. الطہارۃ نصف الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. گندگی غلاظت نہ ہو جس سے غیر کو تکلیف ہو, کہ یہ مسلمان کا دین ایسا ہوتا ہے. اب تو ایسے علاقے بنا دیے جس سوسائٹیوں کے پاس سے گزرتے ہیں پتہ ہی چل جاتا ہے مکانات دیکھ کر کہ یہ مسلمان کی بستی ہے. گدے لٹکے ہوئے, چادریں لٹکی ہوئی ہے, نالیوں میں پانی بہ رہا ہے, جگہ جگہ یہ اوٹلے پہ نکالے ہوئے ہے, اور پانی کی نالیاں کھدی ہوئی ہے. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے مسلمانوں. پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں روڈ اچھے نہیں ہیں, ہم نے روڈ ہم نے بگاڑے ہیں, گندگی ہم نے پھیلائی کہ وہ صفائی کرنے والے آتے ہیں تو وہ بھی رومال رکھتے ہیں منہ پر کہ یہاں سے بہت بدبو پھوٹتی ہے. حالانکہ مسلمان کا علاقہ ایسا ہونا چاہیے پورا کا پورا علاقہ معطر ہو, جہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہو. ہمارے علاقے سے بدبوئیں پھوٹتی ہے. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بات کا خیال کریں کہ کوئی جانور کے جسم کا کوئی حصہ روڈ پر بیچ راستے میں نہ ملے, کیونکہ بعد میں پھر ہمیں ہی پچھتانا پڑتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس سسٹم میں اگر قدغن لگ گئی تو ہمارا بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے مسلمانوں, یہ جو ہمارا
قربانی کا موسم آئے گا، اس میں ہر بندہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنا حصہ ضرور لگائے گا، قربانی خریدے گا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا اور پھر شوق سے اپنی قربانی کا گوشت کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گوشت میں وہ برکت دیتا ہے، بکرے کا جو حصہ کھاتا ہے وہ حصہ اپنے جسم میں لگتا ہے، اللہ طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک بات، آپ خود نہ کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ کھلائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ غریبوں کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ اگلی عید آ جائے وہاں تک ایک ران وہیں فریز میں ہی پڑی، وہ پل سے رات ایک بکرا لنگڑا رہا تھا، کسی نے کہا چل جلدی کیوں نہیں چلتا، کیسے چلو، ایک ہی ٹانگ ہے، کہاں دوسری کہاں، وہ بھی فریز میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں، آپ سٹاک کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، لیکن غریبوں تک بھی گوشت پہنچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عید تک پہنچائے اور سہولت والی، آسانی والی، فتنوں سے دور رکھ کر اللہ ہمیں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے جتنے رشتہ دار تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ایک دن ہم سب کو تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے یا اللہ، ہمیں مر جانا ہے، ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں غسل دیں گے یا اللہ، ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں کفن اڑائیں گے یا اللہ، یا اللہ ایک وقت آئے گا ہمارے نام کا مسجد میں اعلان ہوگا یا اللہ، ایک وقت آئے گا ہمارے نام کا کفن خریدا جائے گا یا اللہ، ایک وقت آئے گا یا اللہ، لوگ منہا خلقناکم پڑھ کر ہمارے مردہ چہرے پہ مٹی ڈالیں گے، ہم تختوں کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے یا اللہ، اگر کوئی چیز ساتھ آئی تو وہ ہمارا اچھا عمل ہوگا یا اللہ، تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ ٹائم آئے، وہ وقت آئے ہمیں کفن اڑایا جائے، تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ وہ وقت آئے یا اللہ ہمیں غسل دیا جائے یا اللہ، غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما یا اللہ۔ زندگی گزر گئی، زندگی کا کافی حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا یا اللہ، پورا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا اللہ۔ ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، کانوں میں موسیقی ہے یا اللہ، پیٹ میں لقمے حرام کے جا رہے۔ ایک برقع پوش لڑکی سڑک سے گزر جائے، اچھے اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جو حالات فلسطین میں ہے یہاں بھی تو لا سکتا ہے یا اللہ یا اللہ، جو وہاں حالات ہے یہاں بھی تو لا سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ گنہگار ہے یا اللہ، تو وہاں حالات لاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے۔ توبہ کر لو مسلمانوں، سدھر جاؤ۔ تو کہتا ہے میری دہلیز پہ آ جاؤ یا اللہ، یہ سننے کو تیار نہیں یا اللہ، ہمیں نمازی بنا دے۔ تیرے اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، گناہوں کی نفرت سینوں میں ڈال دے، شیطان اور نفس کے شرور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ آنکھیں آوارہ بن گئی یا اللہ، آنکھوں میں حیا کا سرما لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری پیشانی کا تقدس پائمال ہو گیا، ہمارے گھروں کی عزت نیلام ہو گئی، ہمارے بچے بچیاں برباد ہو گئے، نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو گئی، معصوم بچیاں بے شرم بن گئی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے نظر ہو گئے یا اللہ۔ ہماری خواتین اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کی نظر ہو گئی یا ہمارے گھروں میں یا اللہ دینی ماحول ختم ہو گیا یا اللہ۔ ہم جانتے ہیں یہ سارا کچھ سسٹم ہمارے سماج میں بگڑا ہوا ہے یا اللہ یا اللہ، یہ سسٹم تو سدھار دے یا اللہ یا اللہ۔ ماحول یا اللہ، دینی ماحول ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ گھروں میں دین کے دائی پیدا فرما، دین کے شہدائی پیدا فرما، ہماری نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا فرما، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جسم کے جتنے اعضاء تو نے دیے، تو جب چاہے یا اللہ اس کی طاقت ختم کر سکتا ہے۔ تو چاہے آنکھوں کا نور سلب کر لے، تو چاہے کانوں کی شنوائی چھین لے، تو چاہے زبان کی گویائی چھین لے، تو چاہے ہاتھوں کو لولا کر دے، پیروں کو لنگڑا کر دے، تو چاہے یا اللہ انتڑیوں میں ورم ڈال دے، تو چاہے تو زبان کو یا اللہ سلب کر لے یا اللہ۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے یا اللہ، پھر بھی تو نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ صحیح سلامت رکھے ہیں یا اللہ۔ تو چاہے تو ہمارے جسمانی طاقت ختم کر سکتا ہے، پھر بھی ہم سارے جسمانی تندرست ہیں یا اللہ۔ ان تندرستی سے تیری عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما
یا اللہ یہ آنکھیں قرآن دیکھے، کان قرآن کا نغمہ سنے، زبان تیرے نام کی رٹ لگائے، پیٹ میں لقمے حرام کی جگہ حلال کے جائے، پاؤں تیری دہلیز تک چلے، یا اللہ ہاتھ مظلوم ہو، ظالم نہ ہو، ہاتھ سے کسی بے بس کی مدد ہو، یا اللہ ہمارے جسم کو اعضاء میں ایسے خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، ہمارے معین بھائی، ہمارے نوجوان، ہمارا قاری سکندر صاحب، یا اللہ مدرسے کے علماء، یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو بسمت کو سجانے میں، کامیاب بنانے میں جس لائن کا حصہ لگایا، محنت کی دامے دیرہ میں قدم سخنے، تمام معاونین، محسنین، منتظمین، حاضرین کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں ان کا مقدر فرما، شرور فتن سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جتنے لوگ آئے ہیں جو جس لائن سے پریشان ہے، دکھی ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے حجاج دیار حرم دیار حبیب میں گئے سب کی حاضری منظور فرما، جو لوگ نہیں گئے ہیں وسائل کے محتاج ہے، اسباب نہیں ہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، سب کے لیے اسباب میسر فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔